اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اما بعد۔ ربیع الاول کا مہینہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آنے والا ہے، اور یہ مہینہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جناب سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور 12 ربیع الاول کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن عید منایا جاتا ہے، اور آج کل اسے اہل سنت کا خاص شعار سمجھا جاتا ہے۔ اصل میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ایک اعلیٰ ترین عبادت بلکہ روح ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک واقعہ سرمہ چشم بصیرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخرسنی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شباب، آپ کی بعثت، آپ کی دعوت، آپ کی قربانی، آپ کا ذکر و فکر، آپ کی عبادت و نماز، آپ کے اخلاق و شمائل، آپ کی صورت و سیرت، آپ کا زہد و تقوی، آپ کا علم و خشیت، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، آپ کی صلح و جنگ، آپ کی خفی و غصہ، رحمت و شفقت، تبسم و مسکراہٹ، الغرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک ادا، ایک ایک حرکت و سکون امت کے لیے اسوۂ حسنہ اور اکسیر ہدایت ہے، اور اس کا سیکھنا سکھانا، اس کا مذاکرہ کرنا، دعوت دینا امت کا فرض ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی شخصیات اور چیزوں کا تذکرہ بھی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احباب و اصحاب، ازواج و اولاد، خدام و اعمال، آپ کا لباس و پوشاک، آپ کے ہتھیاروں، آپ کے گھوڑوں، خچروں اور ناقہ کا تذکرہ بھی عین عبادت ہے، کیونکہ یہ دراصل ان چیزوں کا تذکرہ نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کا تذکرہ ہے۔ جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتی ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بھائی دو حصے ہیں، ایک ولادت شریفہ سے لے کر قبل از نبوت تک کا، اور دوسرا بعثت سے لے کر وصال تک کا۔ پہلے حصے کے جستہ جستہ بہت سارے واقعات حدیث و سیرت کی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گے، اور حیات طیبہ کا دوسرا حصہ جسے قرآن کریم نے امت کے لیے اسوۂ حسنہ فرمایا، اس کا مکمل ریکارڈ حدیث و سیرت کی شکل میں محفوظ ہے، اور اس کو دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہامی خوبی و زیبائش گویا ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال جہاں آرا کی ایک ایک ادا اس میں صاف جھلک رہی ہے۔ سوچا جائے تو یہ اسلام کا عظیم ترین اعجاز اور اس امت مرحومہ کی بلند ترین سعادت ہے کہ اس کے پاس ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا پورا ریکارڈ موجود ہے، اور وہ ایک ایک کے بارے میں دلیل و ثبوت کے ساتھ نشاندہی بھی ہے۔
کہ یہ واقعہ کہاں تک صحیح ہے۔ اگر اس کے برعکس دیکھیں تو آج دنیا کی کوئی قوم آپ کو ایسی نہیں ملے گی، یا کوئی قوم کا کوئی ہادی ایسا نہیں ملے گا جس کا مستند ریکارڈ موجود ہو۔ لیکن یہ اسلام کا اعجاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک عمل ہمارے پاس احادیث کی صورت میں موجود ہے۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ایک ایک نقشے کو اپنی زندگی کے ظاہر اور باطن پر اس طرح آویزہ کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کی صورت و سیرت، چال ڈھال، گفتار، رفتار، اخلاق، کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پورا نمونہ بن جائے، اور دیکھنے والے کو نظر آئے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جا رہا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جہاں بھی موقع ملے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر سے ہر مجلس و محفل کو معمور و معطر کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت اعمال و اخلاق اور طریقوں کا تذکرہ کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر نقش قدم پر مر مٹنے کی کوشش کی جائے۔ دیکھیے، سلف صالحین، صحابہ، تابعین اور ائمہ ان دونوں طریقوں پر عامل تھے۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنے عمل سے زندہ کرتے تھے، اور ہر محفل و مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ کرتے تھے۔ آپ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ سنا ہوگا، اکثر کتابوں میں، اکثر ممبروں پہ علماء بیان کرتے ہیں کہ ان کے آخری لمحات حیات میں ایک نوجوان ان کی عیادت کے لیے آیا۔ واپس جانے لگا تو آپ نے فرمایا، برخوردار، تمہاری چادر ٹخنوں سے نیچے ہے، اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ ان کے صاحبزادے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اپنانے کا اس قدر شوق تھا، اس قدر جنون تھا کہ جب حج پر تشریف لے جاتے تو جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر حج میں پڑاؤ کیا تھا وہاں اترتے، جس درخت کے نیچے آرام فرمایا تھا اس درخت کے نیچے آرام کرتے، اور جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فطری ضرورت کے لیے اترے تھے، خواہ تقاضا نہ بھی ہوتا تب بھی وہاں اترتے، اور جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے ان کی نقل اتارتے۔ صرف کس لیے؟ صرف اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے عاشق تھے، کہ جو جو عمل میرے نبی نے کیا وہ عمل میں کروں۔ یہی عاشقان رسول ہوتے ہیں۔ عاشقان رسول بھی یہی تھے، جن کے دم قدم سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ صرف اوراق و کتب کی زینت نہیں بنی، بلکہ جیتی جاگتی زندگی میں جلوہ گر ہوئی۔ انہوں نے اپنے عمل سے عمل کر کے دکھایا کہ نبی کے غلام ہیں۔ صحابہ کرام اور تابعین بہت سے ایسے ممالک میں بھی گئے ہیں جن کی زبان نہیں جانتے تھے، وہ ان کی لغت سے آشنا تھے، مگر ان کی شکل و صورت، اخلاق و کردار، اعمال و معاملات کو دیکھ کر علاقے اسلام کے حلقہ بغوش میں آ گئے۔ انہیں پتہ چل گیا، ان کے کردار سے، گفتار سے، لباس سے، طریقے سے، سنتوں سے پتہ چل گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام آ رہے ہیں۔ دیکھیے، سلف صالحین ہر روز عید اور ہر شب برات کا قصہ تھا۔ ظاہر ہے کہ جب ان کی پوری زندگی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی،
جب ان کی ہر محفل و مجلس کا موضوع ہی سیرت طیبہ تھا اور جب ان کا ہر قول و عمل سیرت النبی کا مدرسہ تھا، لیکن جوں جوں زمانہ آزاد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور سے دور ہوتا گیا، عمل کے بجائے قول اور کردار کے بجائے گفتار کا سکہ چلنے لگا۔ الحمدللہ یہ امت کبھی بانچ نہیں رہی۔ آج اس گئے گزرے دور میں بھی اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے موجود ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا آئینہ سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے گیسو سنوارتے ہیں، اور ان کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت ملک سلیمان اور گنج قارون سے زیادہ قیمتی ہے۔ لیکن مجھے شرمساری کے ساتھ یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ ایسے لوگ کم ہیں، جبکہ ان میں مجھ جیسے نالائق تعداد زیادہ ہے کہ زندگی کے کسی گوشے میں دور دور تک سیرت طیبہ کی کوئی جھلک دکھائی نہیں دیتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے ایک ایک نشان کو انہوں نے اپنی زندگی کے دامن سے کھروچ کھروچ کر صاف کر ڈالا ہے، اور روزمرہ نہیں بلکہ ہر لمحہ اس کی مشق جاری رہتی ہے، مگر ان کے پتھر دل کو کبھی احساس تک نہیں ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سنتوں اور اپنے طریقوں کے مر مٹنے سے کتنی تکلیف اور اذیت ہوتی ہوگی۔ دیکھیے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس کے دل میں محبت ہوتی ہے، اس کے لیے ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر رات ربیع اول ہے۔ اپنے آپ کو عمل کا گہوارہ بنائیے، اپنے آپ کو صرف باتوں کا گہوارہ نہ بنائیے، اپنے عمل سے ثابت کریں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ مر مٹنے والے لوگ ہیں۔ ہم ثابت کریں کہ ہمیں سامنے والا ہمیں دیکھ کر کہہ دے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام آ رہا ہے، مگر افسوس، صد افسوس کہ نہ ہمارے حلیے سے شریعت ٹپکتی ہے۔ ہم داڑھیاں صاف کرتے ہیں، ہم سنتوں کو توڑتے ہیں، شادی کے معاملات میں ہم سنت کا خیال نہیں رکھتے، مرنے کے میت کے معاملات میں ہم سنت کا خیال نہیں رکھتے، نہ تجارت میں ہم نے سنت کا خیال رکھا، نہ کھانے پینے میں سنت کا خیال رکھا، نہ اڑنے بیٹھنے میں سنت کا خیال رکھا، نہ چلنے پھرنے میں، نہ اخلاقیات میں، نہ معاشرت میں، نہ تجارت میں، کسی چیز میں سنت کا خیال نہیں رکھا، سنت کے تارک بن گئے۔ سکھایا تو یہ ہے کہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل سنتوں پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ایسے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ کہ زندگی سے ایک لمحے بھی سنت نہ نکلے، ایک لمحے کی بھی سنت نہ نکلے۔ کبھی اگر مسواک کی سنت اگر آپ سے چھوٹ جائے تو دل ایسا دکھے جیسے کوئی خزانہ لٹ گیا۔ کبھی کوئی اگر سونے کی سنت آپ سے چھوٹ جائے تو دل ایسا دکھے کہ کوئی خزانہ لٹ گیا۔ تو میرے بھائیوں، ربیع اول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا مہینہ بھی ہے، لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ضرور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں نعت بھی پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ سلام بھی پڑھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندگی میں شامل کریں، ایک سنت کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکرے کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ درود پاک بھیجیں، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ درود پاک کی محفلیں سجائیں، محفلوں میں درود پاک پڑھیں، سلام پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا اور پکا غلام بنا دے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔